بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں راتوں رات ہجرت کے بارے میں بیان کریں گے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات ہجرت کرنے کا قصد کر لیا۔ سورج کی کرنیں واپسی کا سفر طے کر رہی تھی اور دن بھی شام کا سفر طے کرتا کرتا رات کے آغوش میں محو آرام ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور رات کے سناٹے میں ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ ارض مقدس کی طرف قافلہ رواں دواں تھا۔ آخر خشکی کا سفر ختم ہو گیا۔ مصر کا آخری کنارہ دریائے نیل کی حدود کو چھو رہا تھا۔ ادھر فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر چکے ہیں۔ غرور و تکبر کے پیکر نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور جاسوسی کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے قریب جا پہنچا۔ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ قوم کی آزمائش کا وقت دکھائی دے رہا تھا، لیکن نالائق قوم اپنے پیغمبر صادق علیہ السلام سے کہنے لگی، موسیٰ تم نے ہمیں پھنسایا ہے۔ اگر مصر میں رہتے تو بڑے پرسکون ہوتے اور ابھی اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ اب حال یہ ہے کہ آگے بھی موت کھڑی ہے اور پیچھے بھی موت بھاگتی ہوئی ہمارے سروں پر آ رہی ہے۔ جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ قدرت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آج اپنے بہت بڑے دشمن سے نجات ملنے والی تھی۔ جب فرعون اور اس کے لشکری پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر الہی سے اپنا عصا مبارک سمندر کی سطح پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے تو ان کی آسانی کے لیے 12 راستوں کی زمین سمندر میں خشک ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ عصا کی ضرب سے ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لیجئے تاکہ تمہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہو، نہ ہی کوئی اور خوف۔ تمام قبائل نے پرسکون انداز میں سمندر کا سفر بھی طے کر لیا اور نیل کے اگلے کنارے پر جا نکلے۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے پہلے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فرعون نے سمندر میں خشک راستے دیکھے تو کہنے لگا، اے میری قوم، دیکھو تم میری خدائی پر شک کرتے ہو۔ میں نے دشمن کو بآسانی پکڑنے کے لیے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنوا دیے ہیں۔ بیوقوف لشکری بھی اسے حقیقت میں فرعون کا کرشمہ سمجھنے لگے اور فرعون کی تابعداری کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب پورے کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو کر فرعون کے پیچھے خوشی خوشی چلتا ہوا اوسط میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، یعنی اپنی اصلی حالت پر واپس آ جا۔ سمندر حکم الہی کے مطابق اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ ادھر ڈوبے ہوئے فرعونی ہاتھ پاؤں چلانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا، اے موسیٰ یہ شور کس چیز کا آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے اور میرے دشمن فرعون اور اس کے حواری سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اس چیز کا شور ہے۔ سمندر کی لہروں نے بھی سرکش و ظالم فرعون کو اٹھا اٹھا کر جب ادھر ادھر پھینکا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت عیاں ہونے لگی اور موت کے ڈر سے بے ساختہ پکارنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں صرف اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی توبہ قبول نہ کی اور اسے اس کی بدعملیوں کی سزا دی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو ان کے بڑے دشمن اور اس کے خونخوار درندوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ قرآن مجید میں اس کا بیان اس طرح آیا، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ابھی راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا دریا پر مار دیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں راستے بنا دیے گئے، اور وہاں ہم قریب لائے دوسروں کو بھی، اور ہم نے موسیٰ اور آپ کی قوم کو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔
بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ سمندر پار گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نئی زندگی سے نوازا۔ اب تو ان کا جانی دشمن فرعون بھی سمندر کی لہروں کی نظر ہو چکا تھا۔ اب انہیں اپنی زندگی بہت آزاد نظر آ رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل والے بھی کچھ بد دماغ اور اپنے رسول علیہ السلام کو اکثر معاملات میں تنگ کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ سمندر پار آ کر قوم نے مطالبہ کیا، اے موسیٰ، آپ ہمیں یہاں تو لے آئے ہو، وہاں مصر میں تو ہمارے خوبصورت مکانات تھے، آباد زمینیں تھیں، ہم پرسکون زندگیاں بسر کر رہے تھے، ہمیں رہنے کو کوئی ملک دو جہاں ہم نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے مل کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور ملک شام کو اپنے قبضہ میں کر کے یہاں آباد ہو جاؤ۔ قوم عمالقہ بہت ظالم و سرکش قوم تھی، اس نے ملک شام پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل والے پہلے تو کچھ منکر ہوئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو 6 لاکھ بنی اسرائیل کا لشکر تیار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کا لشکر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوا، لیکن دل ہی دل میں ایسے بہانے تلاش کر رہے تھے کہ جہاد سے نجات مل جائے، بغیر کسی مشقت کے نیا ملک مل جائے اور ہم سکون سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ جب 6 لاکھ کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو ان پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی منہ پھیرنے لگے اور کہنے لگے، اس سرزمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ چنانچہ تمام اسرائیلیوں نے اپنی بزدلی ظاہر کر دی، مگر ان میں 2-3 آدمی صرف ایسے نکلے جن میں ایمانی جذبہ موجود تھا اور وہ تنہا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل پر 2 نئی تقریریں کی اور انہیں شرم دلائی اور جہاد کے لیے ابھارا، لیکن بزدل قوم کہنے لگی، اے موسیٰ، ہم تو اس میں تا قیامت داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ساتھ دینے والے تو صرف 3 ہی نوجوان ہیں، ایک ان کا بھائی اور 2 اور نوجوان، اور دشمن جس سے مقابلہ کے لیے اتنا سفر طے کیا ہے ان کی تعداد تو کئی گنا ہے اور سامان حرب سے بھی لبریز ہے۔ تو آپ علیہ السلام سربسجود ہو گئے اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں مالک نہیں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس قوم کو بھٹکتے رہنے کی سزا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد سے منہ موڑا اور موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، پس تو ہم کو ان نافرمانوں سے جدا رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نافرمان قوم کے متعلق اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تو زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک، بھٹکتے پھرے زمین میں تو تم ان نافرمانوں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکلے۔ اسی میدان کا نام میدان تیہ تھا۔ قرآن مجید نے اس بدبخت قوم کی نافرمانیوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی قومیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہر نبی جس قوم کی طرف بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے اس کے دل میں بہت محبت ڈالی، حتیٰ کہ ان کی بے حد نافرمانیوں کے باوجود انبیاء کرام انہیں معاف فرماتے رہے۔ تاریخ کی کتب کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں ایسے واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح انبیاء کی اس خاص صفت سے نوازے گئے تھے، اسی لیے فرعونیوں پر بار بار عذاب آئے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے عذاب اٹھا لینے کی دعا کرتے اور ان سے عذاب ختم ہو جاتا۔ جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں بھٹکنے لگی اور دھکے کھانے لگی، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا کرنے لگی، موسیٰ، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، لیکن تو ہمیں معاف فرما دے۔
اس میدان میں تو کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں، ہم کیا کریں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر ترس آ گیا اور آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہوا، جس کا نام اس طرح قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ من ایک سفید رنگ کا شہد جیسا حلوہ تھا اور سلوہ سے مراد بھنی ہوئی بٹیریں تھی، چنانچہ انہیں صبح و شام پکا پکایا کھانا ملتا۔ یہ بھی دعائے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم نے روزانہ کا کھانا روزانہ کھا لینا ہے، کچھ بچا کے نہیں رکھنا، کل کے لیے ذخیرہ مت کرنا۔ مگر کم عقل قوم کے سامنے اتنے ایمان افروز معجزات پیش آئے، پھر بھی نبی کی شان نہ سمجھ سکے، اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کل من و سلوہ نہ اترا تو ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر رکھ لیا، تو نبی علیہ السلام کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور خراب ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ آئندہ کے لیے وہ من و سلوہ کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستاروں کی مانند روشن جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا بگڑتا تھا نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اگلے دن کے لیے من و سلوہ بچا بچا کے رکھنے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے کل کے لیے بچایا اور چھپا کے رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دو سزائیں ملی۔ ایک تو یہ کہ کھانا خراب ہو گیا، دوسرے یہ کہ من و سلوہ کا نزول ختم ہو گیا۔ میدان تیہ میں نافرمانی کی سزا بھگتنے والی قوم بنی اسرائیل پر جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا اور محبت جوش مارنے لگی، تو بارگاہ خداوند سے ان کے لیے من و سلوہ کی دعا کی۔ جب یہ دعا پوری ہو گئی تو من و سلوہ کے بعد انہوں نے پیاس محسوس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہر نخرے کو برداشت کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو حکم ہوا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا، اے موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلیں گے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے امر الہی کے مطابق ایک پتھر پر عصا مارا تو اس ایک پتھر سے 12 چشمے نکلے، ہر چشمے سے برابر مقدار میں پانی آنے لگا۔ چونکہ آپ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے 12 ہی چشمے بنے۔ ہر قبیلہ اپنے گھاٹ سے خود بھی پانی پیتا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتا، اور اس طرح تقریباً 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ یہ عصا مبارک جنتی تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ عصا ساتھ ہی نازل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 ہاتھ تھا، یہ عصا بھی آپ کے قد کے برابر 10 ہاتھ تھا۔ اس کے سرے پر 2 شاخیں بنی ہوئی تھیں جو رات کو مشعل کی طرح روشن ہو جاتی۔ یہ پیلو کی لکڑی کا تھا اور جنت سے آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگر انبیاء کرام کو وراثت میں ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے ہوا اور آپ مدین سے واپس اپنے ملک آنے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے امر الہی کے مطابق وہ عصا آپ کو عنایت کر دیا۔ وادی طویٰ میں مقام طور پر اللہ تعالیٰ نے بھی اس عصا کے متعلق آپ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ ان دوسرے کاموں میں سے چند کام یہ ہیں جو آپ علیہ السلام کے فائدے میں تھے۔ اس سے سہارا لیتے
اس سے بات چیت کر کے دل بہلاتے، دن کی تیز دھوپ میں درخت بن کر آپ علیہ السلام پر سایہ کرتا، اس سے دشمنوں کو مارنا، جنگلی چرند پرند سے حفاظت، کنویں سے پانی بھرتے وقت عصا کا رسی اور شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، زمین میں گاڑ دینے سے پانی دینا، جادوگروں کا مقابلہ کرنا، سمندر کی سطح پر راستے بنا لینا، پتھر پر ضرب سے 12 چشمے جاری کرنا، اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے حاصل کرتے تھے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل گلشن اسلام اون کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔